بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو انجینئر مرزا کے عقائد و نظریات دکھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں کہ یہ سادہ عوام کے ساتھ یہ کس طرح کھلواڑ کر رہا ہے اور اپنی جہالت کیسے پھیلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جن کو ترجمہ نہیں پتہ ان کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے ان کو فرینچ زبان میں کوئی گالیاں نکال رہا ہے، کہ ایسا ہے ہرگز نہیں۔ مسلمان چاہے وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں چاہے سمجھتے نہیں ہیں، جن کو ترجمہ نہیں بھی آتا، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، انہیں لطف محسوس ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، الامان والحفیظ۔ آگے دیکھیے مزید اس کی جہالتیں ہیں۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے، ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی صحابی ہوتا ہی وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، کلمہ پڑھا، پھر ایمان کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ہم صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں۔ یہ کیا عقائد بتا رہا ہے، عوام کو کیا دے رہا ہے، بغض دے رہا ہے صحابہ کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد ملا ہوا، اس کے بعد دوسرا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم ایک احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو، لیکن میرا صحابی ایک مٹھ جو وہ خرچ کر لے تو تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اندازاً کوئی پاؤ ڈیڑھ پاؤ جو سونا وہ صحابی خرچ کر لے، تم پورا جو احد پہاڑ ہے جو کئی ٹنوں پر مشتمل ہے وہ خرچ کر لو، تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنا، وہ تو بھائی صحابی ہوگا ہی وہی جس نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور اسی کلمے پر اللہ کو پیارا ہوگا۔ لیکن آگے دیکھیں مزید اس کی جہالت کیسے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، سیاسی۔ ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے ہو سیاسی تھی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے جب نبی۔ کہتے ہیں اب تم تعریف ہی بھول جاؤ گے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، بھائی صحابی کی تعریف یہ جس نے کلمہ پڑھ کے آپ علیہ السلام کا دیدار کیا اور کلمے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو، اس کو آج ہم صحابی کہیں گے۔ جناب وہ بھی تو صحابی تھا جو حضور کے زمانے میں تو صحابی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا۔ اب جو مرتد ہو گیا بعد میں، اب اس کو صحابی کہنا ہی بڑی غلطی ہے۔ کتنا بڑا اس کا گندا نظریہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ تو ہم اپنی سادہ عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، اپنی جہالت بکھیرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے۔ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول۔ اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا۔ غلط کی نعوذ باللہ۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ آگے دیکھیں جی۔ آپ کی مبارک زندگی ہے۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا، کل کا چھوکرا، یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا۔ اللہ، یہ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کل کا چھوکرا۔ حالانکہ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ یہودیوں نے یہ گستاخی کی ہو۔ اس نے گستاخی کر کے یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دی۔ جو یہودیوں نے گستاخی نہیں کی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں کس طرح اللہ کریم کے ذکر کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف، تو یہ مکمل جملہ ہوگا، نعوذ اس باللہ۔ جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ مکمل جملہ ہوگا۔ یعنی یہ اللہ اللہ یہ محمل جملہ ہوگا، یعنی فضول جملہ ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کا چین ہے، چاہے وہ اللہ کا لفظ ہو، چاہے کریم ہو، رحمان ہو، رحیم ہو۔ کہتے ہیں اللہ یہ لفظ محمل جملہ ہے، یعنی فضول جملہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لفظ اللہ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تبلیغ کر رہا ہے عوام کو۔ اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ آپ اسے کافر کہیں۔ اچھا۔ میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ لو جی، یعنی قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم قادیانی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ عقیدہ ہے اس کا۔ ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ قرآن کے انکاری ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری ہیں،
آگے دیکھیں وہ اس کا کمال جی. صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. دیکھیں پہلے کہا کہ ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں اگر کوئی صحابی کو کافر کہہ دے وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو کافر کہنے سے قادیانی کافر ہو جاتے ہیں، اور کوئی صحابی کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. حالانکہ سورہ توبہ میں اللہ کریم فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کھائیں اللہ ہمارے ساتھ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ توبہ میں اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 40 نمبر آیت ہے. اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن کا انکاری ہوگا، وہ کافر ہوگا. لیکن کیا کہتا ہے جناب کہ ان کو اگر کوئی کافر بھی کہے تو کوئی بندہ کافر نہیں ہوگا، اور مجھے کوئی کافر کہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں جو ہے وہ مسلمان کہیں گے. لاہوری قادیانی تو کہتے ہیں مرزا کو مسلمان، زندگی نہیں بھرا، معافیہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. نعوذ باللہ. آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں. قادیانی کو ان سے بدتر نہ کریں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کریم فرماتے ہیں منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تو یہ باہر جا کے منافقت نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، جب پاکستان نے کہا ہوا ہے پاکستان کے آئین میں کہ مسلمان نہیں اپنے آپ کو کہلا سکتے، تو باہر جا کے منافقت کیسی کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور کہتا ہے ان کو آپ یہود و نصارہ سے آپ بدتر تو نہ کہیں، یعنی فیور کر رہا ہے قادیانیوں کی. نعوذ باللہ من ذلک. آگے دیکھیں صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے لو جی کہ آج جو بندہ موبائل سے قرآن پاک دیکھ کے پڑھا اس کو زیادہ ثواب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے صحابہ جو وہ زبانی پڑھتے تھے تو دیکھ کر پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے. الامان والحفیظ، صحابی کا عمل کہاں اور عام آدمی کا عمل کہاں. یہ ہیں اس کے عقائد و نظریات. ایسے شخصوں سے بچیں جو آپ کو تباہ و برباد کر دیں، آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں، آپ کو صحابہ کا دشمن بنا دیں. آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت کیجیے، اولیاء اللہ سے محبت کیجیے، قرآن و حدیث پر عمل کیجیے. اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے.